بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر آخرت۔ یہ زندگی مہلت عمل اور اس کا گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ دنیا کی زندگی آزمائش کا ایک واقعہ اور عمل کی ایک مہلت ہے۔ زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد سارے انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جنت کی لازوال نعمتیں پائے گا۔ یہاں جہنم کی ہولناک سزا اس عقیدے کا منکر در حقیقت خدا کا منکر ہے۔ اس کو نہ ماننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت کو ماننے کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن اس عقیدے کو انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 73۔ اللہ کے حضور پیشی کا تصور، اس کی بات پر اس کا خوف جس دل میں ہوگا وہی حق کی آواز پر کان دھرے گا اور وہی حق کو قبول کرے گا، اور جن کے دل اس تصور سے خالی ہیں ان سے کوئی توقع ہی بے معنی ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ آخرت کا نقشہ کھینچا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور وہ کیسی حیران کن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ اخلاق ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے علم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آئی، یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، اور یہ اعمال کی یہ پیشی اتنی مفصل ہوگی کہ کوئی ذرا برابر نیکی یا بدی ایسی نہیں ہوگی جو رہ جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو متوجہ کرتا ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور یہ زندگی مہلتی عمل ہے۔ اس کا گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اس زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے کسی طویل صحرا کے مسافروں کو ایک پیالہ پانی مل جائے تو اگر مسافر اس پانی کو بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ سفر کامیابی سے طے ہو جائے گا، اور اگر وہ اس پانی کو ضائع کر دیتا ہے تو نہ صرف صحرا کے اس سفر میں بھٹکتا رہے گا بلکہ منزل مقصود بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ذرا رک کر ٹھہر کر سوچئے، ہم اس لمحہ بہ لمحہ گزرتی زندگی اور برف کی مانند پگھلتی زندگی میں کتنی تیزی سے آخرت کی پائیدار اور ابدی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دنیاوی زندگی تو اس لیے عطا کی گئی کہ اس سے دائمی زندگی کے سامان کی تیاری کر لے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بس جو کچھ کرنا بھی کر لیا جائے۔ یہ دنیا بذات خود مقصود نہیں بلکہ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان بہت مختصر فاصلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی اور میدان حشر میں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور میزان گری کی جائے گی جس میں پورے انصاف سے اعمال تولے جائیں گے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر جس کی تول بڑی ہوگی وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کی تول ہلکی ہوگی اس کا ٹھکانہ حاویہ جہنم ہوگا۔ اور تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ وہ برکتی ہوئی آگ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہشمند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے اندھا ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواہشمند ہو اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اس سے لائق ہے، وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش تو کالے لگتی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 میں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہی دراصل وہ چیز ہے جو ہمارے نظارہ باطن کے
فرق کو مٹاتی ہے اور ہمیں یکسو کرتی ہے، رضائے الہی کے اصول کے لیے اور ہمارے ایمان و عمل کے درمیان کے فاصلوں کو مٹاتی ہے۔ جوابدہی کا احساس ہمارے کردار کی محافظت کرتا ہے، شیطان و نفس کے فتنوں سے، دنیا کے رنگینیوں سے ہمیں بچا کر مرد یا مستقیم پر چلنے پر مدد دیتا ہے، اور ایک مومن کے کردار کا سب سے بڑا محافظ عقیدہ آخرت اور آخرت کی بعض پرس ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن میں پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔